بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ سے ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خود اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈرو اس دن سے جس روز تم اللہ تعالیٰ کی جانب لوٹائے جاؤ گے. پھر ہر نفس کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ کچھ بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے جو دعا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے اور ان بندوں میں شامل فرمائے جو کل قیامت کے روز کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوں گے. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام، صحیح مسلم کے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس یوم القیامہ، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو قیامت کے روز مفلس کون ہوگا؟ صحابہ کرام نے جواب میں کہا المفلس فینا من لا درہم عنده ولا متاع. ہمیں تو مفلس وہی ہوتا ہے جس کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں ہوتا ہے یا جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصیام بصلاۃ وصیام وصدقہ. میری امت میں قیامت کے روز مفلس وہ ہوگا جو کہ اللہ عز و جل کے پاس روزے کو لے کر آئے گا، نماز کو لے کر آئے گا، روزے کو لے کر آئے گا اور زکات کو لے کر آئے گا، لیکن وہ یأتی وقد شتم هذا وكذب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. لیکن اس حال میں وہ نماز، روزہ اور زکات کو لے کر آئے گا کہ اس کو اس نے گالی دیا ہوگا، اس پر اس نے تہمت لگائی ہوگی، اس کے مال کو اس نے کھایا ہوگا، اس کے خون کو اس نے بہایا ہوگا اور اسے اس نے مارا ہوگا. اب اس کے بعد فَإِنَّ
وَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کے نیکیوں سے دیا جائے گا، اس کو اس کی نیکیوں سے دیا جائے گا، حَتَّى إِذَا فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى عَلَيْهِ، یہاں تک کہ اس سے حساب کرنے سے پہلے جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی تب دوسرے کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس شخص کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسرے حدیث میں ہے کہ یہ پہاڑ جیسی نیکیوں کو لے کر آئے گا، لیکن تجھے کسی کو گالی کیا ہوگا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، تو اس کی وجہ سے پہاڑ جیسی نیکیاں جو اس کے کام نہیں آئے گی اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ السلام اس حدیث کو آپ نے سنا، اس کی حدیث دنیا میں پائی جانے والی کتابوں میں صحیح بخاری کے بعد اس کتاب میں پائی جاتی ہے تو سب سے صحیح کتاب ہے۔ دنیا میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان کتابوں میں سب سے صحیح، سب سے سچی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح مسلم ہے۔ یہ جو حدیث میں آپ سنائی ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کا راوی کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن دوس سے تعلق رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 سال پہلے اسلام قبول کیے۔ سن 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی کے موقع پر اسلام قبول کیے، لیکن یہ 4 سال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، رات دن آپ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور اس وجہ سے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کسی کی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جتنے صحابہ نے حدیث روایت کی ہے ان سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیث کسی کی ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ وہ رات دن اپنے آپ کو حصول حدیث کے لیے، طلب حدیث کے لیے وقف کر لیے تھے۔ ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا واقعہ سن لیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب آیا، اور یاد رکھیں سن 57 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، تو رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ روٹ کیوں رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، احادیث کو آپ روایت کر رہے تھے، آپ روٹ کیوں رہے ہیں؟ کہا میں اس زندگی کے چھٹنے پہ رو نہیں رہا ہوں، لیکن مجھے اس زندگی پر رونا آ رہا ہے، اس کا سفر تو لمبا ہے مگر میرے لیے توشہ نہیں ہے، اس زندگی کے لیے میرے پاس توشہ کی کمی ہے، اس کے لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے سامنے جنت ہے یا جہنم ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرا ٹھکانہ جنت میں ہوگا یا کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ برادران اسلام تھوڑا غور کیجیے، یہ وہ لوگ تھے جو رات و دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنے آپ پر خوف ہے، ڈر ہے، اور جنت کے حصول کے لیے رات و دن کو یہ کر رہے ہیں اور جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے جس کا اندازہ ہمیں ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے، اس حدیث میں 3 معاشرتی بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ 3 ایسی بیماریاں ہیں جو کسی معاشرے کو ختم کر دیتی ہیں، یا تو کسی معاشرے کو ختم کر دیتی ہیں، یا تو کسی معاشرے کو دیمک کی طرح چاٹ دیتی ہے۔ ان 3 بیماریوں کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد ان کی خطرناکی کو بتایا گیا۔ وہ 3 بیماریاں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک بیماری یہ ہے کہ کسی کے عزت پر آپ حملہ کریں، دوسری بیماری یہ ہے کسی کے مال کو آپ ہڑپ کریں، اور تیسری بیماری یہ ہے کسی کو آپ تکلیف دیں یا کہ اس کا آپ خون بہائیں۔ یہ وہ 3 بیماریاں ہیں جو کسی بھی معاشرے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے، دیمک کی طرح چاٹ دیتی ہے، بلکہ اس معاشرے سے سکون اور راحت غائب ہو جاتی ہے، اور وہ معاشرہ ترقی کے راہ میں آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیماریوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد اس کی خطرناکی کو بھی بتایا جیسا کہ اس حدیث کے آخر میں ہے۔ برادران اسلام، دین اسلام کی یہی خصوصیت ہے کہ دین اسلام انسانوں کی عزت، انسانوں کا مال، انسانوں کے خون کی ضمانت لیتا ہے۔ صرف 3 چیز نہیں بلکہ اس کے ساتھ انسانی عقل کی حفاظت کی بھی ضمانت لیتا ہے اور انسانوں کے دین کی ضمانت کی حفاظت کی بھی ضمانت لیتا ہے۔ یہ وہ خصائص ہے جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، ان 3 چیزوں کو دیکھیے، یہ 3 چیزیں ہیں جن کا تعلق کس سے ہے کہ اللہ کے حقوق سے ہے یا بندوں کے حقوق سے ہے۔ جب ہم اس کو غور کرتے ہیں تو ان 3 چیزوں کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے دفتر 3 قسم کے ہوں گے کل قیامت کے روز۔ ایک وہ دفتر ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرا وہ دفتر ہے جسے اللہ کی پرواہ نہیں ہوگی، اور تیسرا وہ دفتر ہے جسے اللہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ دفتر جسے اللہ کبھی نہیں معاف کرے گا یہ شرک کا دفتر ہے۔ وہ دفتر یا وہ نامہ اعمال شرک کا ہوگا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، یا کہ نبی کا باپ ہو، یا کہ نبی کا چچا ہو، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرایا جائے، اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف کرے گا۔ دوسرا وہ دفتر ہے جو وہ اعمال یا وہ گناہ یا وہ تقصیر جو بندہ اور اللہ کے درمیان ہے۔ بندے نے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کچھ کمی کی ہے، اللہ پرواہ نہیں ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، معاف کر دے گا، اس کی اللہ کی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن تیسرا دفتر وہ ہے جس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، اللہ عز و جل اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے بات سامعین کرام، ایک اور حدیث میں ہے، دل دہلانے والی حدیث ہے۔ حدیث میں یہ ہے ایک شخص کو اس میں نامہ اعمال دیا جائے گا، نامہ اعمال میں نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، اب تو مجھے نجات مل گئی۔ اچانک لوگوں کے حقوق اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے گالی دی، کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے الزام لگایا، کوئی آ کر کہے گا اس نے میرے مال کو حرام کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھے مارا تھا۔ تو اس طریقے سے کوئی کہے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میرے باپ کے میراث سے مجھے حق نہیں کیا تھا۔ اور اب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر میراث کے سلسلے میں کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے اور انتہائی بے اعتدائی برتی جاتی ہے، جبکہ اللہ عز و جل نے خود میراث یعنی ثابت کر کے خود تقسیم کیا ہے۔ بچ سامعین کرام، اس کے بعد میدان محشر میں ایک آواز آئے گی، علی الدیان علی الملک، میں بدلہ دینے والا ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ عز و جل کہیں گے کسی جنتی کے لیے زیر نہیں دیتا ہے کہ جنت میں داخل ہو، اس حال میں کہ کوئی جہنمی اس سے قصاص طلب کر رہا ہے، چاہے ایک تماچا ہی ہو جائے، اور کسی جہنمی کوئی حق نہیں کہ جہنم میں داخل ہو، اور کوئی جنتی اس سے اپنے بدلہ طلب کر رہا ہے، چاہے ایک تماچا ہی ہو جائے۔ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو ظلم سے تماچے لگا دیا ہے، جب تک اس کے تماچا کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک جنتی جنت میں جا نہیں سکتا اور اس وقت تک جہنمی جہنم میں بھی نہیں جا سکتا ہے۔ بلکہ حدیث میں یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، تم لوگوں تک ان کے حقوق کو پہنچاؤ گے یہاں تک کہ کل قیامت کے روز وہ بکری اس کے پاس سینگ نہیں ہے تو سینگ والی ہے، اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا جس کے پاس سینگ نہیں تھا۔ تو بکریاں آپس میں لڑ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ دوسرے کو سینگ سے کیوں مار رہے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ کہا
اس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ظالم بکری سے مظلوم بکری کو اس کا حق دلائے گا۔ تو سامعین کرام، میدان محشر کی بڑی ہولناکی ہے۔ میدان محشر میں ہم نیکیوں کے ساتھ جائیں، نیکیوں کے پہاڑوں کو لے کر جائیں، نماز کو، روزے کو، زکات کو لے کر جائیں، اور اس کے بعد ہماری یہ ساری کی ساری نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں، اور دوسرے کے گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر افلاس کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر حکمت نصیبی کیا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم من كانت عنده مظلمة لأخيه، اگر کسی کے پاس کسی کے بھائی کا بدلہ ہے، یعنی کسی کے پاس کسی کا کوئی حق موجود ہے، فَلْيَتَحَلَّلْ مِنْهُ الْيَوْمَ، آج کو موت سے پہلے اس سے حلال کر لیں۔ افسوس کی بات یہ ہے ہماری زندگی میں کوئی کسی کو وصیت نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کو نصیحت نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد بیوی کو لے آتے ہیں تو اپنے شوہر کو معاف کر دیں، اور مرنے کے بعد جو ہے ماں کو لے آتے ہیں تو اپنے خود کو معاف کرا دیں، اور مرنے کے بعد جنازہ میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیتے نہیں۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے موت سے پہلے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، کسی کے ساتھ ناروا سلوک کیا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی کے مال کو حرام کیا ہے، کسی کے عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کو کوئی تماشا ہی مارا ہے، تو قبل اس دن کے موت آ جائے اپنے آپ کو اس سے معاف کروا دیں۔ اور سامعین کرام، تاکہ اللہ عز و جل کے پاس اس حال میں پہنچے، اس حال میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر اپنے اس مدعے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے، بدر کی لڑائی کا موقع تھا، ادھر کفار کا لشکر ہے، ادھر مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سیدھا کر رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ ہے، تیر ہے، آپ کے ہاتھ میں تیر ہے، سب سیدھا کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ایک صحابی سب سے آگے آیا ہے، آپ نے اپنے تیر سے اس کے پیٹ کو لگایا، قسم کے طرح اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عدل اور انصاف کے ساتھ بھیجا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر اپنا کلمہ لے لو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے تیر لگائی تو میرے پیٹ میں کپڑا نہیں تھا، اور ابھی آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے، اپنے کپڑے کو اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو اٹھایا تو اس نے اپنے پیٹ کو آپ کے پیٹ سے لگایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ چومنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سوال میں کیا ہو گیا، ایسا کیوں کر رہے، مجھ سے تو بدلا لینا چاہ رہے تھے، تم اپنے پیٹ کو مجھ سے لگائے ہو، اور اس طریقے سے میرے پیٹ کو چومنے کو جا رہے ہو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اطرا ماحدہ، میدان جنگ شروع ہونے کے لیے تیار ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے اب میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میرا آخری کام یہ ہو کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مل جائے۔ اور سامعین کرام، یہ ہمارا دین، اور ایسا دین دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہذا سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو اس دین کے ماننے والوں کو بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس طریقے سے لوگوں کے جو ہم پر حقوق ہیں، ان سارے کے سارے حقوق کو ادا کرو، قبل اس کے کہ ایسا دن آ جائے تو دل ہم کو دیدار ہو اور ہماری نیکیاں بھی برباد ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سب کو حسن توفیق سے نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام، تو حدیث سے سنی، اس حدیث سے ہمیں کئی مسائل کا علم ہوتا ہے. ان مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ عز و جل عدل اور انصاف سے متصف ہے، اور قیامت کے روز یوم العدل، یوم انصاف کی بات ہو نہیں سکتا کہ کسی پر کسی کا حق ہو اور صاحب حق کو اس کا حق نہ ملے اور اس نے ظلم کیا ہے وہ اس سے بچ جائے. قیامت کا دن عدل اور انصاف کا دن ہے، اور اللہ عز و جل عدل اور انصاف سے متصف ہے. تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دین اسلام صرف چند عبادت کا نام نہیں ہے کہ آپ داڑھی چھوڑ لیں، آپ نے قضاوت کا کہہ لیں، آپ کی نماز روزے کی پابندی کر لیں، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو آپ کے معاشرے میں رہنے والوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں، کپڑے کو جتنے سے اوپر رکھ رہے ہیں، اسی کے ساتھ دیکھیے آپ کے اپنی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کے اپنے گاہک کے ساتھ کیا سلوک ہے، آپ کے اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اس معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہے، غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، ان کے ساتھ آپ کا کیا سلوک ہے. دین اسلام ایک مکمل زندگی کا نام ہے. اور تیسری بات یہ ہے، اس حدیث سے آپ یہ تو سمجھ لیں کہ نماز کی اہمیت نہیں، روزے کی اہمیت نہیں، زکات کی اس کی اہمیت ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نماز، روزہ، زکات اس کی حفاظت کریں. اب یہ نہیں ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے اب نماز ہی نہیں، سب سے پہلے تو حساب نماز کر لیا جائے گا. اصل یہ ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آپ حفاظت کرو، اپنے روزے کی، اپنی نماز کی، اپنے زکات کی، اپنی دینداری کی آپ حفاظت کرو. اور دوسری بات یہ ہے، اس کا تعلق ہے سنت الجماعت کے عقیدے سے ہے. اس حدیث سے آپ یہ تو سمجھ لیں ایسا شخص جس کی نیکیاں دوسروں کو دی جائے گی اور دوسرے کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہر وہ شخص، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر وہ شخص جس کے سینے میں توحید ہے، لبیانہ میں توحید ہے، ہر وہ شخص جس کے سینے میں توحید ہے، توحید پر وہ پڑا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے، کبھی ایک کا ایک روز سے اللہ تعالیٰ اپنے سے یا شفاعت کرنے والوں کے شفاعت سے جہنم سے نکال کر جنت میں دے گا. یہ اللہ کا عدل ہے، یہ اللہ کا انصاف ہے. برادران اسلام، مگر جہنم میں ایک لمحہ جلنا بھی آسان نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ اجارہ کو پکے بھی دیکھتے کیا حالت ہوتی ہے. اگر ہمیں ان گناہوں کے عوض تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے، اسے کہ ہمارے جسم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. حدیث میں ہے کہ ایسے لوگ جنہیں کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہ کوئلے کے مانند ہو جائیں گے. جب ان کی سزا ختم ہو جائے گی تو انہیں جنت کے نہر میں ڈالا جائے گا، جنتی میں پانی چھڑکیں گے، اس کے بعد ان کی جسم کی دشمنی ہوگی. لہٰذا آسان نہ سمجھے، ایک روز تو جنت میں جانا ہی ہے، تو لہٰذا قواعد کے انتظام کر لیں، حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، عزت اور آبرو پہ حملہ کرے، کسی کو قتل کرے، اذیت پہنچائے، کسی کو تماشا مارے، نہیں، بلکہ یاد رکھ لیں جہنم میں تھوڑے لمحہ کے لیے جلنا بھی یہ ہماری طاقت سے باہر ہے. جہنم میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا، ابو طالب کو ہوگا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے. مگر ہلکا جو عذاب ہوگا، آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور ان کا دماغ چھوڑتا رہے گا. ہم نے کہا کون ہے جو اس کو بتا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل اور کرم سے ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہمیں ان کبیرہ گناہوں سے بچا، ہمیں اس کی توفیق دے ہم لوگوں کو حقوق کو ادا کرے، ہمیں اس کی توفیق دے ہم نماز کو، روزے کو، زکات کو اور دیگر شاہد کو بجا لائے. اے اللہ ہماری نیکیوں کی حفاظت کر، ہماری نیکیوں کو ضائع مت کر اور ہمیں گناہوں سے دور رکھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلاۃ السلام دیجیے کہ اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز